قیام اسیری کے دوران فیض احمد فیض صاحب کا حیدرآباد جیل سے خط 14 جون 1951۔ 16 تاریخ کا لکھا ہوا تمہارا پہلا خط ملا، بہت خوشی ہوئی۔ مجھے تعجب ہے کہ تمہیں میرا خط اب تک نہیں ملا۔ یہ خط 9 یا 10 تاریخ کو سینسر ہو جانا چاہیے تھا۔ جب بھی یہ خط ملے مجھے تاریخ سے مطلع کر دینا تاکہ ہم یہاں کسی سے خون خرابہ کر سکیں۔ انشورنس وغیرہ کے کاغذات تمہیں 15 تاریخ کو رجسٹری کر دیے تھے اور اب تک پہنچ جانے چاہیے۔ یہ سن کر اطمینان ہوا کہ تم اور بچے اچھی طرح ہو اور اس مصیبت نے تم لوگوں کو دل برداشتہ نہیں کیا۔ مجھے تم لوگوں پر ناز کرنے کے لیے رہائی کے دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ناز تو مجھے اب بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جدائی کے دکھ کے علاوہ دل میں اور کسی پریشانی کا وجود نہیں۔ انسانی ذہن بھی عجیب چیز ہے۔ گزشتہ 3 ماہ سے خیال ہر وقت اس مقدمے میں الجھا رہتا ہے، لیکن اب جو مقدمہ شروع ہوا ہے تو اس کی کارروائی میں ذرا سی بھی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے بارہا دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ معاملہ بہت سنگین ہے اور اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، لیکن دل پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی مہمل اور بے حقیقت ناٹک کھیلا جا رہا ہے، جو ایک دن ایسے ہی اچانک اور بے وجہ ختم ہو جائے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا۔ میری گرفتاری اور اسیری کی طرح اس کا بھی نہ کوئی سبب ہے نہ جواز۔ ویسے میں بالکل صحت مند اور خوش ہوں، البتہ پڑھنا لکھنا یا کام کرنا ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھی ہر وقت ہنسی مذاق اور غول غپاڑے سے آسمان سر پر اٹھائے رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے شاید پہلے لکھا تھا، یہاں بہت سے اچھے لطیفے سننے میں آئے جو کبھی ملیں گے تو سنائیں گے، لیکن ایک ہماری مرکزی وزیر صاحب کا لطیفہ سن لو۔ حکایت ہے کہ کسی تقریب میں ہمارے کچھ مذہبی قسم کے ایک وزیر صاحب کے قریب ایک مسلمان لڑکی فراک پہنے بیٹھی تھی۔ وزیر صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی صاحب سے کہا، دیکھو ہماری لڑکیاں ایسی بے حیا ہوتی جا رہی ہیں کہ اپنے اعضائے نہانی کا سطر ڈھانپنے کا بھی خیال نہیں کرتی۔ ان صاحب نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیچاری نے گھٹنوں سے نیچے تک تو فراق پہن رکھی ہے۔ وزیر صاحب نے فرمایا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان لڑکی کے اعضائے نہانی اس کے ٹخنوں تک پہنچتے ہیں۔ دوسرے لطیفے بدقسمتی سے ایسے خط میں نہیں لکھے جا سکتے جو بہت سے ہاتھوں سے گزرتا ہے۔ موسم اب گرم ہو چلا ہے، لیکن ہوا چلتی رہتی ہے، اس لیے کچھ ایسا ناخوشگوار بھی نہیں۔ البتہ اس کا رنج ہے کہ اپنے محبوب شہر لاہور کے بادل نظر نہیں آئیں گے، اور نہ بارش کے بعد مہکتا اور مسکراتا ہوا سرسبزہ دکھائی دے گا۔ خیر کبھی نہ کبھی۔ اماں اور بھائی طفیل کا پتہ بھیج دو تاکہ میں انہیں خط لکھ سکوں، اور لندن میں اپنی اماں اور ابا کا بھی۔ ہم لوگ مقررہ تعداد سے زیادہ خط نہیں لکھ سکتے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے آنے والے خطوط پر کوئی پابندی نہیں، بشرطے کہ ان میں سیاسی معاملات وغیرہ کا ذکر نہ ہو۔ اس لیے جملہ دوستوں کو اطلاع کر دو کہ جو بھی ہمیں لکھنا چاہے اس کے خط کے لیے ہم چشم براہ ہوں گے۔ ہمارا مقدمہ غالباً بہت دن چلے گا، اس لیے میرا خیال ہے کہ تم لوگ جولائی کے آخر تک آ سکو تو آ جاؤ۔ اس وقت تک موسم کچھ معتدل ہو جائے گا اور سفر زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوگا۔
بہر صورت میں اپنی سہولت اور اپنی گرہ میں مال دیکھو بے وجہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں، مجھے یہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انسپکٹر جنرل قید خانہ جات لاہور کو ٹیلی فون کر کے پوچھ لو کہ شاہی قید کی حیثیت میں اگر ہمارے الاؤنس کا کچھ پیسہ بچا ہو تو تمہیں بھجوا دیں۔